کسی نے پوچھا کہ ایسے کسی صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے زندگی میں صرف ایک شادی کی ہو۔ تلاش بسیار کے باوجود دماغ کے گوگل سے کوئی جواب نہ بن پایا، مجبوراً کتب سیر صحابہ کی طرف رجوع کرنا پڑا، مگر وہاں بھی ورق گردانی کا سلسلہ طویل تر ہوتا چلا گیا، لیکن کسی ایک بھی ایسے صحابی کا نام سامنے نہیں آیا جس نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد طویل زندگی پائی ہو اور ایک ہی شادی پر اکتفا کیا ہو۔ البتہ ایسے کئی اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نظر سے گزرے جنہوں نے پہلی شادی کی اور کچھ عرصے بعد رائے خدا میں شہید ہو گئے، یا قبل از نکاح ہی وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ پھر کافی جستجو کے بعد طویل زندگی پانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے صرف ایک ہستی ایسی ملی جن کی صرف ایک بیوی ہونے پر مورخین نے اتفاق کیا ہے، اور وہ ہیں اس امت کے درویش حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، جن کی وفات تک حضرت ام ذر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی بیوی نہیں تھی۔ ان کا طرز زندگی ہی جمہور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے نرالا اور فکر و زاہد اور ترک دنیا پر مبنی تھا۔ تاہم بعض مورخین نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔ ان دو حضرات کے علاوہ ایسے کسی اور صحابی کا نام آپ کو معلوم ہو تو مطالعہ فرمائیے گا۔ آج بھی عرب ممالک میں ایک بیوی پر اکتفا کرنے کو تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ وہاں آج بھی 2-3 شادیاں معمول کا حصہ ہیں۔ غالباً برصغیر کے مسلمانوں میں ایک سے زائد بیوی کو مایوس سمجھنے کی سوچ ہندوؤں کے کلچر سے ملی ہے۔ ابن عباد کہتے ہیں کہ میں کئی ایک ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ لوگوں کے حالات زندگی مرتب کرتے ہیں، تو جب کوئی شخص فوت ہو جاتا تو وہ یوں لکھتے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے نیچے فلاں فلاں تھی، یعنی اس کی بیویاں۔ لیکن جب کسی ایسے شخص کے حالات لکھتے ہیں جس کی ایک ہی بیوی ہوتی تھی تو یوں لکھتے تھے کہ فلاں شخص فوت ہو گیا اور اس کے اوپر فلاں تھی، یعنی بیوی۔ اس قول کا خلاصہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں ایک بیوی عام ہو جائے وہ عورتوں کا معاشرہ ہے، مردوں کا نہیں، بنایا ہوا بھی اور چلایا ہوا بھی۔ ابن سینا کہتے ہیں کہ جس کی ایک ہی بیوی ہو وہ جوانی میں بوڑھا ہو جاتا، اسے ہڈیوں، کمر، گردن اور جوڑوں کے درد کی شکایت پیدا ہو جاتی، اس کی مایوسی بڑھ جاتی ہے، محنت کم ہو جاتی ہے، ہنسی اڑ جاتی ہے اور شکوے اور شکایت کا گڑھ بن جاتا ہے، یعنی ہر وقت شکوے شکایت ہی کرتا نظر آئے گا۔ قاضی ابو مسعود کہتے ہیں کہ جس کی ایک بیوی ہو اس کے لیے لوگوں کے مابین فیصلے کرنا جائز نہیں، یعنی اس کا قاضی بننا درست نہیں، کہ ہر وقت غصے کی حالت میں ہوگا اور غصے میں فیصلہ جائز نہیں۔ ابن خالدون کہتے ہیں کہ میں نے پچھلی قوموں کی ہلاکت پر غور و فکر کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک ہی بیوی پر قناعت کرنے والے تھے۔ ابن مسار کہتے ہیں کہ اس شخص کی عبادت اچھی نہیں ہو سکتی کہ جس کی بیوی ایک ہو۔ عباسی خلیفہ مامون الرشید سے کہا گیا کہ بصرہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے، تو مامون الرشید نے کہا کہ وہ مرد نہیں ہیں، مرد تو وہ ہیں کہ جن کی بیویاں ہوں، اور یہ فطرت اور سنت دونوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود اور نصار نے تعداد ازواج یعنی ایک زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ عز و جل ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے کیا رائے ہیں جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ زاہد نہیں بلکہ مجنون ہے۔ یہ ابو بکر و عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زاہد کو نہیں پہنچ سکے۔ ابن قیاس سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ ولی ترک ابن الاسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ عز و جل نے سفہا یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا ہے،
کہ وہ ایسے ضائع کر دیتے ہیں۔ ابن عطا اللہ نے ایک بیوی رکھنے والوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں کہ جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت کو چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کی سنت کو۔ حصری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا کہ 2-2، 3-3 اور 4-4 سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہوں۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بننے تو ان کو بتلایا گیا کہ یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو وعظ کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری متعلقہ اور بیوی نہ رہی۔